نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج ہمارا موضوع ہے اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو کتنی فضیلتیں اور کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے والا انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو دوزخ سے پناہ اور جنت حاصل ہوتی ہے۔ اور ذکر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ذکر کی مفسرین کرام نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک ذکر بالعادت ہے، دوسرا ذکر فی المحبت ہے، اور تیسرا ذکر فی الضرورت ہے، کہ انسان جو بھی ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اور یہ 3 قسمیں جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہیں کہ ذکر فی الضرورت وہ ذکر ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کے لیے ذکر کرے، کوئی حاجت کے لیے دعا مانگے اور اللہ کو یاد کرے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، اسے ذکر فی الضرورت کہتے ہیں۔ اور دوسرا ذکر فی المحبت وہ ذکر ہے کہ جس کو انسان کرتا ہے اور وہ ذکر صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور تیسرا ذکر فی العادت ہے، وہ ذکر جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں کہ جو اپنی ڈیوٹیاں بھی سر انجام دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں بھی مشغول ہوتے ہیں۔ آج میں ایک احادیث مبارکہ عرض گزار کروں گا آپ کے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک ایسا سمندر دیکھا جس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اس کے کنارے پر ایک پرندہ کی شکل میں ایک فرشتہ موجود تھا اور اس کے 70,000 نورانی پر تھے۔ تو جب کوئی اللہ کا بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، اور جب والحمدللہ کہتا ہے تو اپنے پر پھیلا دیتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پرواز کرتا ہے، اور جب وہ بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب وہ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ سمندر سے باہر آ جاتا ہے اور اپنے پر جھاڑتا ہے، تو اس کے ہر پر سے 70,000 پانی کے قطرات گرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نورانی فرشتے کو جو ایک پرندے کی شکل میں ہے اس کو نورانی پر عطا فرمائے ہیں، اور 70,000 پر ہیں اس کے، اور جب وہ سمندر سے باہر آتا ہے تو ہر پر سے 70,000 قطرات گرتے ہیں، اور ان قطروں میں سے ہر ایک قطرے سے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، اور اس پڑھنے والے کے لیے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک بہت بڑے اعزاز کا ذکر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سامنے ایک بہت بڑا ستون پیدا فرمایا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ستون جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں کہ اے ستون سکون پذیر ہو جا، تو وہ جواب عرض کرتا ہے میں کیسے ساکن ہو جاؤں جبکہ تو نے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے والے کے گناہ معاف نہیں فرمائے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا میں نے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ مزدہ جافزہ سنانے کے بعد وہ سکون پذیر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ستون جو ہے وہ اس پڑھنے والے کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس ستون سے کہتا ہے کہ تو کیوں جھوم رہا ہے؟
یعنی وہ ستون جو ہے وہ بھی اس پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے معافی چاہتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں تو ہمارے دل کے اندر اس کی رضا ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو پہلی حدیث مبارکہ میں نے ذکر کی، اس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تسبیح آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ انسان چند سیکنڈ کے اندر اس تسبیح کو پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔